پرستان سے ہمارا تھا کہ لیکن آپ کی مصروفیت بہت زیادہ تھی, اور پھر قسمت یہ کہ وہ اس وقت آپ US میں تھی جب ہم نے بیبی باجی کا وہ انٹرویو پلان کیا, تو وہ اس لیے مس ہو گیا, لیکن آج فائنلی آپ ہمارے ساتھ ہیں. مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں راز کیا ہے؟ آئی آلویز سی یو اسمائلنگ, ببلی, لائک میں آپ کا نام سوچتی ہوں نا, آپ کا لیتی ہوں نام تو میرے ذہن میں آتا ہے مسکراہٹ آتی ہے, یو نو پلیزنٹ, ایک اچھی سی وائب آتی ہے, خوشی کا خیال آتا ہے. تو مجھے لگ رہا تھا کہ کیسے, یہ کیا زندگی کا منتر ہے؟ آئی وانٹ ٹو پک اپ سم یو نو گائیڈ لائنس فرام یو. دیکھیں جب آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا, گریٹیٹیوڈ جس کو آپ کہتے ہیں, تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں نا تو آپ کبھی بھی روتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے لوگوں کو, ہمیشہ ہنستے ہوئے نظر آئیں گے. چاہے آپ کی لائف میں, ہر انسان کی لائف میں سب چیزیں ہوتی ہیں, چاہے وہ پریشانی ہو, دکھ ہو, تکلیف ہو, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ہاں وہ میں اپنے اوپر حاوی نہیں کرتی کوئی چیز. میں کہتی ہوں اچھا اگر یہ وقت میرے اوپر آیا ہے تو اس کا اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی, تو چلو اس کو بھی انجوائے کر کے گزار دیں, کیونکہ روتے ہوئے بھی گزرے گا, ہنستے ہوئے بھی گزرے گا. صحیح بات ہے. تو یہ آپ کے اوپر ہے نا کہ آپ بیمار ہو جائیں, بیماریاں لگا لیں, یا آپ ہنستے ہوئے نکال دیں. تو یہ شروع سے ایسا ہی تھا یا کچھ زندگی میں ہوا جس کے بعد آپ نے کہا کہ یار بس اب میں جو ہوں نا یہ رکھوں گی کہ میں پازیٹیو رہا کروں گی؟ الحمدللہ شروع سے ہی اللہ کا شکر ہے, اللہ نے بڑا کرم کیا, اور بہت ساری پرابلمس آئیں. بچپن سے ہم لوگ ایک فیملی سب ساتھ رہتے تھے, اس میں بھی بڑی پرابلمس آتی ہیں جاتی ہیں, دیکھتے رہتے. تو میں نے اب یہ چیز اپنی امی سے سیکھی کہ میری امی بڑے سے بڑی چیز بھی کوئی ہو جاتی تھی تو میری امی کو میں نے کبھی ہمت ہارتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ کہتی تھی ارے کچھ نہیں ہوتا, اللہ بہتر کرے گا, بس ٹھیک ہے ہو گیا, آپ کیا کریں, اللہ نے یہی لکھا تھا. یہ ہوتا ہے ان کا نا. میں نے ان کو کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ کسی گھر کے کونے میں سر پکڑ کے بیٹھی ہوں یا منہ بسور کے بیٹھی ہوں. تو ہمیشہ امی کو میں نے بڑا ہمت والا دیکھا ہے, تو شاید وہاں سے یہ چیز میں نے اڈاپٹ کی ہے. کتنی یہ آپ نے کہا ہے تو میں سوچوں کہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے نا کہ ماں باپ جس طرح رویہ رکھ رہے ہوتے ہیں یا جس طرح گھر میں ہوتے ہیں وہ بچوں کے اوپر کتنا امپیکٹ کرتا ہے. آپ کے اوپر وہ ایک لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہوا, یہ ایٹیٹیوڈ آپ کا چینج ہوا. اچھا تو وہ گانا کون سا تھا جو سعود نے آپ کو دیکھ کے گایا؟ ایکچولی ہم لوگ کی جو ہے نا ہماری کوئی سعود نے جو میرے لیے گانا گایا تھا وہ سعود نے گایا تھا مہندی میں. اوکے, تو وہ جو فرسٹ والی ملاقات, ایک تو میچ گانا جو تھا, ہاں ایک تو پہلے میچ پہ ٹکرائے تھے آپ, وہ گانا میرے لیے نہیں گایا تھا انہوں نے, وہ گانا انہوں نے ویسے ہی گایا تھا. وہ ایک پروگرام تھا. رکے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں نا. پہلے تو ایک میچ پہ آپ لوگوں کی ایسے آمنا سامنا, وہ جو فلموں میں نہیں دکھاتے, میں سوچوں کہ فلم بنے تو وہ ہوگا نا سلو مو میں آپ دونوں ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہیں کہ کچھ سال بعد یہی لوگ. اچھا مزے کی بات ہے کہ وہ ہم اوپر جا رہے تھے اور وہ ٹیم جو ہے وہ نیچے جا رہی تھی. اوکے, تو وہ ٹیم کے کچھ لوگ تھے جن میں سعود بھی تھے اور آرٹسٹ بھی تھے, انڈین آرٹسٹ بھی تھے. تو یہ کہاں تھا میچ؟ دبئی میں تھا. میں اپنا جو لاسٹ آئی تھنک میں نے ڈرامہ کیا تھا انا, وہ کرنے گئے ہوئے تھے, اور پھر ہم پوری ٹیم وہاں گئے تھے. تو بس میں نے ایسے ہی, میں یوں جا رہی تھی وہ یوں جا رہے تھے, بس ایسے چلتے. تو نظر ملی؟ ہاں کوئی اتنا, لیکن اس وقت رحم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا. اس وقت آپ نے نوٹ کیا تھا یا نہیں کیا؟ نہیں اس وقت ان کو بھی نہیں, انہوں نے تو کہا مجھے اچھی لگی تھی. ہاں لیکن انہوں نے یہ کہا انٹرویو میں کہ اس وقت میں نے دیکھا, کچھ کیا بھی یا نہیں, بات نہیں کی, لیکن مجھے اچھی لگی تھی, میں نے دیکھا. بالکل اس کے 4-5 سال کے بعد, 5 سال کے بعد, پھر 4 سال کے بعد پھر آپ کی بہن نے ان کو بولا کہ یہ ایک لڑکی ہے, ہم غزل پروگرام میں تھے, ان کی بہن نے دیکھا, بھانجی تھی, بہن تھی, انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی ہمیں بڑی اچھی لگی ہے اور یہ ڈراموں میں آتی ہے, تو تمہارے لیے اگر تم بولو تو ہم جا رہے ہیں پرسوں, تو ہم تمہارے لیے رشتہ لے جائیں. اوکے, تو انہوں نے کہا اچھا کون لڑکی ہے, تو انہوں نے دکھایا, تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں. پھر ان کو یاد آیا, پھر انہوں نے کہا اچھا یہ ڈراموں میں آتی ہے, تو پھر میری جو نند تھی انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ انا ڈرامے میں آتی ہے, یہ وہ. اچھا اس وقت یہ بات کر چکی تھی ان سے جس پروگرام میں ہم لوگ تھے. اس کے بعد یہ اسٹیج پہ آئے, میں اسٹیج کے سامنے ہی بیٹھی تھی, انہوں نے گانا gایا, وہ تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا, زندگی دھوپ تم گھنا سایا. تو بس اس کے بعد اب مجھے نہیں پتا کہ وہ گانا انہوں نے مجھے دیکھ کے, آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ پوچھا نہیں کیونکہ وہ بہت سبھی گا رہے تھے وہاں پہ, وہ بھی آ کے 2-4 گانے گا کے چلے گئے. اچھا تو آپ نے نوٹ کیا تھا انہیں جب وہ گا؟ ہاں وہ دیکھ رہے تھے, اور مجھے ہماری ایک ایکٹریس ہمارے ساتھ بیٹھی تھی, انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ کہا کہ یہ تمہیں دیکھ رہا ہے گاتے ہوئے. تو میں نے کہا دیکھنے تو دیکھ رہے, تو بس دوسرا دن رشتہ آ گیا. اوکے, دوسرا دن رشتہ آ گیا. اور میں پتہ ہے گھر میں ایسی اٹھ کے چلی گئی تھی بس گھر سے, میں نے کہا چلو غزل پروگرام میں ایسی شال لپیٹی اور چلی گئی بس. وہاں کیا پتا تھا؟ ہاں کہ سادہ حسن. دوسرے دن رشتہ آ گیا. اوکے, مجھے اس وقت بھی یقین نہیں آیا کہ ہیں اچھا رشتہ آ گیا. پھپھو نے کہا تمہارے لیے. پھر وہ میں دادی کے گھر پہ تھی اس وقت, میری امی کا گھر قریب ہی تھا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ان کے گھر رشتہ لے کے جائیے گا.
پھر چونکہ امجد صابری مرحوم ہمارے ننیال کی طرف سے رشتہ دار لگتے تھے تو پھر سعود نے ان کو لیا, ان کو لے کے آئے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا اچھا, امی لوگوں نے کہا اچھا سوچ کے بتائیں گے. پھر ایک اور بار رشتہ آیا, اس میں ان کے دوست تھے کوئی بریگیڈیئر حارث, اب تو ماشاءاللہ وزیر داخلہ بن گئے وہ. بریگیڈیئر حارث تھے, اس میں ریمبو بھی تھے, سب لوگ ہی آئے میرے گھر, شان سے لے کے ہر بندہ آیا ہے. اور دو یا تین دفعہ تو رشتہ آیا ہے. ویسے پہلی دفعہ تو یہ تھا کہ میں اپنے گھر پہ نہیں تھی, دوسری دفعہ جب آیا تو بولا سوچ کے بتائیں گے, پھر تیسری دفعہ جب آیا تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو ہاں لینے ہی آئے ہیں اور ہاں لے کے ہی جائیں گے. تو بس پھر ہو گیا. سو ارینج میرج کمپلیٹلی. تو آپ کو کیا لگ رہا تھا اس وقت, جانتی تو ہوں گی آپ, وہ تو کافی اس وقت ان کا نام تھا. ہاں کافی, اس زمانے میں تو یہ سوشل میڈیا تھا نہیں, تو اخباروں میں اکثر تصویریں اور خبریں ہوتی تھیں. تو فین تھی آپ ان کی پہلے؟ میں ایکچولی میں ایسے کچھ فین نہیں تھی, لیکن ہاں ہمارے 4 ہی ہیرو تھے تو ہم ان کو 4 ہی پسند تھے ہم لوگوں کو, کیونکہ وہی فلموں میں آتے تھے. اور اتنا کوئی وہاں پہ اس وقت تک تو اتنا بھیڑ بھی نہیں تھی کہ اب تو ہر جگہ آرٹسٹ, آپ کسی بھی کونے میں چل جائے آپ کو ماشاءاللہ ٹک ٹاک ہو, کوئی بھی جگہ ہو, آپ کو آرٹسٹ مل جاتے ہیں. لیکن ایک جو وہ سٹارز کا ایک کہنا چاہیے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ سٹارز ہیں ہمارے, تو وہ تو مجھے تھا کہ اتنے بڑے سٹارز سے میں کیسے شادی کر لوں. اچھا, یہ میں بعد میں چاہ رہی تھی کہ ہاں, کیونکہ میں تو اس وقت تک کام بھی چھوڑ چکی تھی, مجھے شوبز چھوڑے ہوئے بھی تقریباً 3-4 سال ہو چکے تھے. تو مجھے یہ تھا کہ اچھا, میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ میں شوبز میں شادی نہیں کروں گی. تو لیکن بس پھر وہ میں نے یہی کہا کہ میں نے پھپھو سے کہا, امی سے کہا, دادی سے کہا, میں نے کہا نہیں اتنا بڑا سٹار ہے, اتنے اسکینڈلز ہیں, فیمیل فالوئنگ ہوگی, افیئرز ہیں, سنے ہیں, پڑھے ہیں, دیکھے ہیں. تو پھر میری امی نے کہا کہ دیکھو شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر میری دادی نے بھی مجھے یہی سمجھایا کہ اس کی شرافت یہ ہے کہ اس نے رشتہ بھیجا ہے. ٹرو, اس نے تم سے وہ بھی ایک نہیں 3 دفعہ آتے رہے, کال نہیں کی, کوئی دوستیاں بڑھانے کی کوشش نہیں کی, کوئی ملاقات کے لیے نہیں کہا تم سے. تو اس کا مطلب کہ اس کی نیت صاف ہے. تو پھر میں نے پھر استخارہ وغیرہ کیا. وہ چیزیں خود بخود اس ڈائریکشن میں چلنا شروع جاتی ہیں جو اللہ نے آپ کو. ایک خوشی بھی تھی کہ ایک نام, کیونکہ میری ایک فرینڈ تھی, دوست تھی میری بچپن کی, وہ مجھ سے ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ تم جب بھی شادی کرنا نا اپنے سے اوپر لیول کے بندے سے کرنا, کیونکہ ہمارے یہاں کافی مردوں کے اندر یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے اوپر خواتین کو دیکھ نہیں پاتے. ہمارے یہاں زیادہ تر مرد حضرات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اگر وہ ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں تھوڑا, تو وہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھ پاتے کہ ہماری بیوی ہم سے اوپر ہے یا ہم سے. لیکن الحمدللہ میں نے سعود کو جتنا پایا کہ شادی کے بعد میرے اندر جو فن تھے وہ انہوں نے نکلوائے, چاہے وہ گانے کا ہو, چاہے وہ لکھنے کا ہو, چاہے کچھ بھی ہو. اور کبھی بھی میں نے سعود کو ایسا نہیں دیکھا کہ وہ کسی بھی چیز سے میری ان کو کچھ وہ ہوا ہو. وہ بہت خوش ہوتے ہیں, بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں میری کسی بھی کامیابی پر. مطلب ان کو جتنی خوشی ہوتی ہے نا, کبھی کبھی تو جو ریلیٹیوز ہیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تمہارے جو پھیلانے میں تمہاری خبریں سب سے زیادہ یہ پھیلاتا ہے, جویریہ نے یہ کر دی, جویریہ نے یہ کیا, جویریہ نے یہ کیا, جویریہ نے یہ کیا. دوست بھی یہی بولتے ہیں کہ بہت تعریف کرتے ہیں پیچھے بیٹھ کے. تو یہ میرے لیے ایک بہت آنرڈ کی بات ہے کہ جب میں اپنے سوال لکھ رہی تھی نا تو میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا اور میں تھوڑا جھجک رہی تھی کہ میں سوچی تھی پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے, لیکن مجھے کیوریوسٹی یہی تھی کہ ایک اتنے بڑے ایکٹر سے اگر آپ شادی کر رہے ہو تو کیا ذہن میں چل رہا ہوتا ہے. لیکن آپ کے ساتھ تو یہ تھا کہ آپ خود بھی ایکٹریس رہی ہوئی تھیں اور آپ نے بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام, اور آپ کا نام بھی بہت تھا, وہ آپ نے چھوڑ دیا تھا کچھ سالوں کے لیے اپنی مرضی سے. بٹ اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ کمپلیٹلی ان نون تھیں, آپ کو اس انڈسٹری سے فیملیئرٹی نہیں تھی. تو میری یہ تھا کہ تجسس تھا مجھے. سب چیزیں مکس ہوتی ہیں, آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے, ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے, اور ڈر ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ناخواستہ بعد میں چل نہ پائے, ہے نا. پھر جب آپ کو انسان کو فیم, اور خاص کر اسٹار, مطلب پاکستان میں اور کیا 3-4 ہی اسٹار تھے نا, جی بالکل, وہ اسٹار ہے ماشاءاللہ. اب آپ کہہ رہی ہیں مجھے اور ہٹ کر رہا ہے کہ واقعی یو نو ناؤ دیٹ یو سیئنگ اٹ, تو وہ اور سب کے واقعی آپ نے تو وہ جو 4 بڑے نام تھے ان سے تو آپ کو خود بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا. ہاں آف کورس, اور یہ ایک ہی رہ گئے تھے جن کی شادی نہیں ہوئی تھی. تو مجھے بس یہ تھا کہ یہ کہیں بعد میں پرابلمس نہ ہوں, بعد میں کوئی اور اچھا نہ لگ جائے, کہیں یہ اس ٹائپ کا آدمی نہ ہو جو کہ مطلب ہوتا ہے نا
خواتین میں بہت زیادہ, کیونکہ افیئرس تو میں نے بہت سنے تھے. پھر ان کے بارے میں یہ بھی جب رشتہ لے کے آئی تھی تو ان کی بہن نے یہ بھی بتایا کہ یہ نیو یارک میں فیشن شوز کیا کرتے تھے, تو پھر وہ بھی ایک چیز کہ اچھا یہ وہاں پڑھے ہوئے ہیں, وہاں کی انہوں نے پڑھائی کی ہوئی ہے, وہاں سے پڑھ کے یہاں آئے ہیں, تو یہ وہاں کے لوگ بہت آزاد خیال ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں بڑی عجیب و غریب سی آ رہی تھیں. لیکن پھر میری امی نے اور میری دادی نے مجھے بہت سکون کے ساتھ سمجھایا اور یہ کہا کہ اگر اللہ نہ کرے تمہارے ساتھ بعد میں کچھ اور ہونا ہے, اگر تمہارے نصیب میں لکھا ہے ایسا تو یہ نہیں ہوگا, کوئی بھی اور ہوگا, وہی ہوگا. جو تکلیفیں انسان نے اٹھانی ہیں جو لکھ دی گئی ہیں, ہاں یہ ضرور کہا کہ بھائی دعاؤں سے چیزیں بدل جاتی ہیں, تو آپ دعا کریں اور نیت صاف رکھیں. اور ایم شور وہ اپنی طرف سے انہوں نے جو بھی جان پہچان تھی وہ کی, اور یہی وہ بات لوگ ان کے خاندان کو دیکھ رہے تھے نا, کیونکہ ہاں. جو میرے ہسبینڈ کا جو خاندان ہے وہ آپ سبھی جانتے ہیں, دنیا سے چھپا ہوا نہیں ہے. میرے جو سسر تھے قاری ظاہر قاسمی, انہوں نے جب 13 اگست کی رات 12 بجنے میں 5 منٹ پر جب اعلان ہوا تھا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے اور اب سے کچھ دیر بعد ایک ضروری اعلان کیا جائے گا, اس کے بعد ان کی کرت تھی, انہوں نے کرت کی, اور ان کی کرت کے بعد جیسے ہی 12 بجے تو یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے اور مبارک کو پاکستان وجود میں آ چکا ہے. آپ کہہ رہی ہیں مجھے کچھ اتنا ایموشنل فیل ہو رہا ہے سنتے ہی ساتھ نا. تو یعنی 5 منٹ پہلے آل انڈیا ریڈیو اور 5 منٹ کے بعد یہ ریڈیو پاکستان ہے, اور مبارک پاکستان سسر کی کرت سے. پھر انہوں نے ریڈیو پاکستان پہ کافی سالوں تک انہوں نے کرت کی, اور ماشاءاللہ وہ بڑے بڑے یہاں پہ پروگرامز کراتے تھے قاریوں کے, پوری دنیا سے قاری بلائے جاتے تھے, اور وہ پروگرامز اب تو خیر یہ سب یہاں پہ ہوتا نہیں ہے, تو بڑے بڑے پروگرامز کراتے تھے, اور پولیٹکس میں بھی تھے وہ, کافی عرصہ رہے. میری نند بھی تھیں ساتھ ان کے, اور میری نند جو ہے وہ پہلی قاریہ تھیں, اور وہ سیکنڈ پوزیشن بھی لی تھی انہوں نے. آئی تھنک سری لنکا میں کوئی پروگرام ہوا تھا تو پاکستان کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا تھا. پھر میرے ہسبینڈ کے جو چچا, سعود کے چچا جو ہیں قاری وحید ظفر قاسمی, پھر قاری شاکر قاسمی جو پی ٹی وی سے اقرا پڑھاتے تھے بچوں کو, قرآن شریف پڑھایا انہیں کتنے سال, ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. تو بہت سارے ان کی پوری فیملی خاندان ایسا تھا کہ میری فیملی کو تو خاندان کی تھی کہ اتنا اچھا خاندان ہے, اتنا اچھا خاندان ہے, یہی دیکھتے ہیں نا آپ. تو وہ لوگ تو فہم کر چکے تھے اپنی طرف سے, میں رہ گئی تھی بس. مجھے کچھ اور جو ہے وہ پرابلمس تھی کہ یہ نہ ہو یہ نہ ہو, لیکن بس وہ کہتے ہیں نا کہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کبھی کوئی چیز, اور آپ کے ڈر اور اندیشے آپ کرنے نہیں دے رہے ہوتے, لیکن پھر آپ کے ساتھ کوئی اگر ایسا مل جائے جو آپ کو مشورہ دے تو پھر آپ اس پہ عمل کر لیتے ہیں. یہ تھا کہ چاہ تو میں بھی رہی تھی, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, بس یہ تھا. بٹ ماشاء اللہ سے اتنا اچھا آپ نے پورا بتایا, اور وہ سنتے مجھے ہو رہا ہے کہ ہاں اتنے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ کنیکشن ہے, اور ان کے ساتھ آپ کا ٹائم بھی گزرا ہوا ہے, وہ ایک اپنا ہی ایکسپیرینس ہے ماشاء اللہ سے. اچھا, تو آپ نے کلاس 7 میں نعتیں پڑھنا شروع کی تھی. جی آپ کی نیبر تھی جو آپ نہیں میں نے اسکول میں پڑھتی تھی. ٹھیک ہے. تو ہمارے بالکل برابر والے گھر میں ناہید حسن زہدی رہتی تھی جب میں بہت چھوٹی تھی. تو میں وہ بچہ تھی جو اپنے گھر سے زیادہ برابر میں زیادہ ٹائم گزارتا ہے نا, پڑوس میں زیادہ جاتا ہے, کھانا بھی وہیں جا کے کھاتا ہے. تو پھر ان کی شادی ہو گئی, وہ پہلے ریڈیو پہ کام کرتی تھی, پھر وہ چلی گئیں پی ٹی وی, پھر ان پروڈیوسر ہو گئیں وہ. پھر ایک بار وہ ملنے کے لیے آئیں تو انہوں نے میرے کپس وغیرہ دیکھے, تو انہوں نے پوچھا کس چیز کے ہیں, تو میں نے ان کو بتایا کہ اسکول میں میں ملی نغمے, نعتیں اور یہ گیمز بھی کھیلتی تھی کافی, اس کے سارے میرے کپس اور میڈلس تھے. انہوں نے کہا ٹی وی پہ پڑھو گی؟ تو میں نے کہا پتہ نہیں. تو میری پھپھو نے فوراً کہا ہاں کیوں نہیں پڑھے گی. دادی نے کہا ہاں پڑھے گی. پاپا سے پوچھا, پاپا نے کہا ہاں ٹھیک ہے جاؤ, کیونکہ ناہید باجی ایک ہماری فیملی کا حصہ تھی, ٹرسٹ تھا ان پہ, تو ایسا آنکھ بند کر کے ٹرسٹ تھا نا. تو پھر انہی کے ساتھ میں نے کی, میلاد بھی کیے پی ٹی وی کے, نعتیں بھی. طلال بدر لینا سب سے پہلے ہماری تھی, آڈیو ہوتی تھی, پھر ویڈیو کرتے تھے. اس کے بعد افشاں احمد صاحبہ تھیں, ان کے ساتھ کافی ہم لوگ نعتیں پڑھی. ان کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے.